السلام علیکم جی. ہم نے ایک ولاگ کیا اپنا گزشتہ کل صبح کے لیے ولاگ کیا. اس ولاگ کے اندر ہم نے بتا دیا کہ کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی ہے اور کور کمانڈر کی میٹنگ کے اندر یہ کچھ ڈسکس ہوا ہے. اور کیا ڈسکس ہوا ہے کہ ایک یونینیمس میسج جانا چاہیے امریکنز کو. پاکستان کے جو نیوکلیر آرسنلز ہیں یا ایٹمی ہتھیار ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو بات کہی تھی اس بات کو جو ہے وہ ڈینائی کیا جانا چاہیے, ڈیناؤنس کیا جانا چاہیے. حالانکہ اس سے پہلے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں امریکہ کا دفتر خارجہ یا ان کی وائٹ ہاؤس کا جو ترجمان تھا وہ اپنے اس بیان سے برت کا اظہار کر چکا ہوا تھا اور یہ بات کی تصدیق کر چکا ہوا تھا کہ پاکستان کا جو ایٹمی نظام ہے, ایٹمی ہتھیار کا نظام جو ہے, اس کی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اس کی حفاظت کے معاملات جو ہیں وہ دنیا کے اندر جانے مانے جو معیارات ہیں, جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے عین مطابق ہیں. یہ بات وہ مان چکے ہوئے تھے, لیکن پھر بھی یہ میٹنگ جو تھی یہ آؤٹ آف شیڈول میٹنگ تھی. لیکن مہینے میں ایک دفعہ ہونی ہوتی ہے, مہینے کے آخر میں ہونی ہوتی ہے, لیکن یہ مہینے کے آخری عشرے سے پہلے بلا لی گئی اور اس کے اندر جو تھا وہ میسج دیا گیا. اب ہم نے یہ ڈسکس کر دیا اپنے اس پروگرام کے اندر. وہ پروگرام جو ہے وہ آپ کو بدھ کے روز صبح کو ملے گا دیکھنے کے لیے. لیکن اس کے بعد ہم ایک گروپ میں ہیں, واٹس ایپ گروپ کے اندر داخل کیے گئے ہیں زبردستی. جو گروپ کے جو مینیجر ہوتے ہیں, کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں, جو بھی ہیں, بہرحال ان کی ضد کے باعث ہم اس میں موجود ہیں. اور ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم اس پہ نہ آپ ہمیں مخاطب کریں گے, نہ ہم اس پہ کوئی تبصرہ, یہاں پہ آنے والی پوسٹوں میں کوئی تبصرہ کریں گے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن دوسری وجہ جو تھی وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی اور اس پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. اس گروپ کے اندر نا زیادہ تر حاضر سروس بھی ہیں, لیکن ریٹائرڈ حضرات کی جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار ہے, ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کی. اچھا, ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ عمران ڈوس ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہے. تو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے بعد جو ہے وہ اپنا اور وہ والے ہیں جو پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے اندر کسی نے اپنے بچہ کہیں فٹ کرایا ہوا ہے, کسی نے اپنا بھائی کہیں فٹ کرایا ہوا ہے, کسی نے اپنا بھتیجا فٹ کرایا ہے. اور ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو نمبر 1 سے ریٹائر ہوئے ہوئے ہیں. نمبر 1 میں جو پروجیکٹ عمران خان کے جو تھے کیئر ٹیکرز تھے ان کی تعداد زیادہ ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا اعتراض کرتا ہوں کہ میں نے کہا میرا نام کبھی نہیں لیں گے آپ اس کے اوپر یا مجھے مخاطب نہیں کریں گے گروپ کے اندر نا. تو انہوں نے اس بات پہ وعدہ کیا تو میں اس گروپ کے اندر ہوں. وہاں پہ ایک پوسٹ آئی اور پوسٹ جو تھی وہ فارورڈ ہوئی تھی کہیں سے. تو میں نے پھر وہ ان کو کال کی, وہ جو اس کے کوآرڈینیٹر ہیں یا جو بھی اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ آپ نے زیادتی کی ہے, آپ کو کم از کم یہ تو بتانا چاہیے تھا کہ یہ ریٹائر حضرات جو ہیں, یہ جو ریٹائر صاحب ہیں, یہ کس عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے, کم از کم پتہ تو چلے کہ لیول کیا ہے. اس طرح کی پوسٹیں آپ بلائنڈ ہی لگا دیتے ہیں. تو ہم جیسے جو سویلین جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی کوئی ایسا اس سے نتیجہ اخذ کر بیٹھے تو یہاں سے پاگل ہو جائیں گے, تو یہاں ٹکرا مارتے پھریں گے. تو میں نے کہا آپ کو چاہیے کہ ساتھ میں ان کا ڈیزگنیشن مینشن کر دیا کریں. لکھنا تو آپ نے ریٹائر ہی ہوتا ہے لیکن ڈیزگنیشن بتا دیا کریں. تو انہوں نے بتایا کہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب ہیں یہ صاحب. میں نے کہا چلیے اب وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. موصوف لکھتے ہیں یا موصوف نے لکھا لکھایا کہیں سے آیا, اور 90% امکان یہ ہے کہ لکھا لکھایا کہیں سے آیا ہے اور انہوں نے آگے وہ گروپ میں ڈال دیا, اور یہ ان کے یقیناً فرائض منصبی میں شامل ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کریں. تو ہائی لائٹ جو ہے, میں ساتھ ساتھ میں اس کی وضاحت بھی کرتا جاؤں گا کہ اس کا حقیقت سے کتنا دور تک کا تعلق. دی ہائی لائٹس آف ٹوڈیز CCC penultimate high meeting at meeting of QJB لکھا ہوا ہے, قمر جاوید باجوہ leading Pakistan Army commanders. A political dialogue with Imran Khan has been agreed. Imran Khan team and DGISI team, یعنی کہ عمران خان کی ٹیم اور DGISI کی ٹیم کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ ایگری ہو گیا. ٹھیک ہے, حالانکہ میرا تبصرہ سن لیں. حالانکہ اس طرح کا جو تبصرہ ہے وہ جو سمارٹ بوائے ہے, خوبصورت آدمی جو ہے, وہ آؤٹ آف کوشچن قرار دے چکا ہوا ہے. اس نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا, کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ڈائلاگ ہو رہا ہوتا
تو عقل کے اندھے وہ کسی افسر کو ہٹانے کی بات کر رہا ہوتا، اور اگر وہ افسر کو ہٹانے کی بات کرنے جو گا ہوتا تو 2.5 لاکھ میں بات نہ کرتا کہ اس افسر کو ہٹائیں. ٹھیک ہے نا. آؤ. عمران خان may be offered concessions from courts, election commission and establishment. ٹھیک ہے. عمران خان کو رعایتیں مل سکتی ہیں عدالتوں سے، الیکشن کمیشن کو پیشکش کی جا سکتی ہے. نمبر 2 پہ عمران خان ول ناٹ بلاک اور اٹریکٹ ہز ووٹرز ان ریلیز پروسیشنز. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو منع نہیں کیا جائے گا، اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے اور ریلی میں لانے سے منع نہیں کیا جائے گا ریلی اور جلوسوں کے اندر. میرا ترجمہ اس کا یہ کر پایا ہوں. نمبر 3 الیکشن جو ہے وہ فروری یا مارچ میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 پی ٹی آئی کے موسٹ آف پی ٹی آئی پولیٹیشین ول گیٹ ریلیف فرام دا کورٹس. اچھا، جو کہ مل رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ جو مینوفیکچرنگ فیکٹ کہتے ہیں نا اپنا نوم چومسکی صاحب، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل جو ہوتی ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا، اس میں 10-15% کا سچ بھی ڈالا جاتا ہے. جس طرح جو دودھ بنتا ہے، یہ جو جعلی دودھ بناتے ہیں وہ 100% جعلی نہیں ہوتا، اس کے اندر 2 کلو سے 2 من دودھ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو 2 کلو خالص دودھ لے کے پھر اس کو سنتھیٹک ملک اس کو کہتے ہیں، اس کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے. تو یہ جو سنتھیٹک ٹروتھ ہے اس کے اندر بھی بیسک چیزیں وہ والی ڈالی جاتی ہیں جو بظاہر لوگوں کو نظر آ رہی ہوں، اور جو ہے وہ نظر چونکہ عدالتوں سے ریلیف ملتا ہوا تو نظر آ رہا ہے نا، لوگ کہیں گے ہاں بھائی مل تو رہا ہے، وہ تو خیر پہلے سے مل رہا ہے، پہلے دن سے مل رہا ہے. اچھا جی. اس کے بعد جناب موسٹ آف پی ٹی آئی پولیٹیشین ول گیٹ ریلیف فرام دا کورٹس. ٹھیک ہو گیا. عمران خان کو قائل کیا جائے گا کہ وہ ایکریمونیس ٹورڈز پی 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 نہ رہے. عمران خان کو کہا جائے گا کہ وہ معاندانہ رویہ جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف وہ ترک کر دے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو اس بات پہ قائل کرے گی، اسد عمر، فواد، شاہ محمود قریشی، شفقت محمود، شبلی فراز کو، کہ وہ پیپلز پارٹی مائنس زرداری جو ہے اس کو سندھ کے اندر جنرل الیکشن کے بعد بھی جاری کرنے دے. ٹھیک ہے. اور عمران خان جو ہے اس کو اس بات پہ بھی قائل کر دیا جائے گا کہ کرنے کی کوشش ہوگی کہ وہ امریکہ اور نئی دلی کے خلاف اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا کرے. یار یہ جو ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہے یہ جب سرو کر رہا ہوگا تو یہ مطلب کہ یہ کتنا ڈرپوک آدمی ہوگا، مطلب کتنے کے محاذوں پہ سے دوڑا ہوگا. یہ ذہنی طور پہ شکست خوردہ شخص کی نشانی ہے. خیر آگے چلتے ہیں. اناؤنسمنٹ اباؤٹ نیکسٹ جنرل الیکشن میں بی میڈ بفور قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ بٹ الیکشن ول بی ہیلڈ ان فروری اور مارچ. مزے کی بات یہ ہے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ جو ہے یہ اس کی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد. ٹھیک ہے. تو اچھا جی. اس کے بعد آخری کنکلوڈنگ پیرا لکھتے ہیں، میں یہ پڑھ لوں پھر میں آپ کو آتا ہوں اصل اطلاعات کیا ہیں. دیر ول بی نو لانگ مارچ، کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا. بنیادی معاملات جو ہوں گے وہ بنی گالا اور پنڈی کے درمیان سیٹل ہوں گے. اور ایک پوائنٹ ڈسکشن ہے کہ جنرل الیکشن رمضان کے پہلے ہونے ہیں، رمضان کے بعد ڈسکشن اس پہ جاری ہیں گزشتہ 3 دن سے، اور ہوپ فلی ون پوائنٹ جو ہے نا وہ بھی ریزالو کر لیا جائے گا. یہ اور یہ اس طرح کی اطلاعات یا اس سے بنی بنائی اطلاعات جو ہیں وہ گزشتہ کم از کم 72 گھنٹوں سے مختلف ذریعوں سے، واٹس ایپ گروپوں سے یا زبانی لوگوں سے یا سوشل میڈیا پوسٹوں سے گھوم کے آ رہی ہیں. یہ اطلاعات کیوں گھمائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا جائے کہ لانگ مارچ نہیں ہونا. باندر لانگ مارچ تو نس گیا جی. باقی کوئی بات پوری ہو یا نہ ہو، باندر لانگ مارچ سے دوڑ جائے گا اور پھر باندر کہے گا کہ دیکھیں انہوں نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا اور اس میں کسی بھی عمل نہیں کیا، تو لہذا میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. میں آپ کو واقعی یہ وہ مائنڈ گیم ہے، یہ وہ جھوٹی خبروں کی گیم ہے کہ جو کھیلی جاتی ہے. اس بریگیڈیئر نے صرف اس گروپ میں تو نہیں ڈالا ہوگا، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ڈالا ہوگا
ریٹائر صاحب نے, اور وہاں پہ بھی اس نے یہی جہالت پھیلائی ہوگی. اور یہ ٹاکنگ پوائنٹس ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر یوتھیے چارج ہوں گے باقاعدہ, جس طرح موبائل چارج نہیں ہوتا اس طرح یوتھیے چارج ہوں گے, اور مختلف جگہ کے اوپر اس کی گفتگو کریں گے. اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہوئی وہاں پہ, یہ باتیں پہلے کی سیٹل شدہ ہیں. عمران خان صاحب کے جو نیگوشیٹر ہیں وہ اس بات پہ آ گئے تھے کہ بات پہ آئے ہوئے ہیں کہ بھلے آپ اکتوبر 2023 کی ڈیٹ دے دیں لیکن ڈیٹ دے دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری مرضی ہوگی تو ہم ڈیٹ دیں گے, اور جب ڈیٹ دیں گے تب ڈیٹ دیں گے, اس وقت تو نہیں کریں گے. فروری مارچ کے الیکشن کا ان کا مطالبہ تھا جو دوسری طرف سے بری طرح سے مسترد کر دیا گیا تھا. ڈی عمرانائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو پیس پکڑتا ہوا نظر آئے گا اور نظر آ رہا ہے. اسی لیے چیخیں نکل رہی ہیں, اور ہر بندہ جو پکڑا جاتا ہے ان کا یا تو وہ نالے سے برآمد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ شلوار سے برآمد ہوتا ہے, نہیں گندے نالے سے برآمد ہوتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ذہنی طور پہ کتنے شکست خوردہ اور کائیاں ہیں, لیکن ساتھ میں اپنا انہوں نے ڈس انفارمیشن کا ایک پورا جو کمپین ہے وہ چلائی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ انفارمیشن دیے بغیر اور یہ باتیں کیے بغیر میں نے راتی نیند نہیں آنی, تو لہٰذا میں سونے سے پہلے یہ ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں کل صبح پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.